بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله محترم بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سن 6 ہجری میں عمرے کی غرض سے گئے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر، لیکن ہوا یہ کہ کفار نے روک دیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں ادا کر سکتے. معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آپ نے عمرہ کرنے آنا ہے، اور معاہدے کے کچھ شرائط ہے کہ آپ نے آنا ہے، آپ کے ساتھ اسلحہ نہ ہو. جو شرائط وہاں طے ہوئی کہ آپ نے سن 7 ہجری میں آنا ہے، پھر آپ کو اجازت. جب سن 7 ہجری آیا تو ماہ ذوالقعدہ میں یہ تشریف لے گیا حج کے لیے عمرہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے وہاں لڑنا نہیں، ابتدا نہیں کرنی، اگر آ جائیں تو پھر چھوڑنا نہیں. اس سال خطرات تھے کہ پھر وہی ہمارے ساتھ نہ کریں، تو اللہ نے فرمایا آپ نے ابتدا کرنی نہیں، اگر آ جائیں تو پھر چھوڑنا نہیں. فرمایا کہ اسلام سے پہلے بھی میں کل عرض کر چکا ہوں 4 مہینے عظمت و شان والے تھے. کفار بھی ان کا احترام کرتے تھے. رجب المرجب، ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذی الحج، محرم الحرام، ان کا احترام وہ پہلے بھی کرتے تھے، اور ان کے اندر لڑائی کو وہ پہلے بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے نہیں یہ مہینہ گزر جائے پھر لڑتے. اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ماہ حرام کے بدلے میں ماہ حرام ہے، اور ادب کے بدلے میں ادب ہے. اور جو زیادتی کرے اس مہینے کے اندر بھی، فرمایا پھر اس کے ساتھ اتنی کرو جتنا اس کو حق ہے، اور جتنی اس نے کی ہے تم اتنی کرو، اس سے زیادہ نہیں. فرمایا کہ یہ برابری تب ہوگی جب تمہارے دل میں اللہ کی ذات کا ڈر ہو. روایت میں ہے نا کہ جب مرحب نیچے تھا، سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اوپر اس کے بیٹھ گئے، تو اس نے ایک اوچھی حرکت کی کہ اس نے تھوک ڈال دی. حضرت مولا علی پاک نے چھوڑ دی. پھر پکڑا، جب پھر نیچے آیا تو پھر اس کا کام تمام کر دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا علی یہ کیا وجہ ہے؟
کہ پہلے اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کو گرایا، پھر اس کے اوپر بیٹھ گئے، پھر اس کا کام تمام کر دیا؟ کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ اس نے ایک اوچھی حرکت کی ہے کہ اس نے تھوک ڈالی ہے، اور قیامت تک تاریخ اسلام میں یوں لکھا جاتا، لوگ کہتے کہ مولا علی پاک کو ذاتی طور پر ضد آ گیا ہے، اپنی ذاتی طور پر اس کو قتل کیا۔ فرمایا کہ مجھے ذاتی طور پر نہیں تھا، جس چیز کا اس نے انکار کیا مجھے اسی بات سے اس کے ساتھ دشمنی تھی۔ اس نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، اس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، میں نے اس کو اس لیے مارا۔ اگر میں اس کی اوچھی حرکت کی وجہ سے مارتا تو تاریخ یوں لکھتی کہ مولا علی نے اس کو قتل کیا تھا اس لیے کہ اس نے تھوک ڈالی، تو اس کی اوچھی حرکت کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ وہاں ذاتی معاملہ بنتا تھا اور میں نے اپنے ذاتی معاملے کو دور کر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ ہلاکت کی زندگی میں نہ پڑو۔ یہ تباہی کی زندگی ہے جس کو ہم اکٹھا کر کے بیٹھے، ہائے مال ہائے مال، پوری کو یہی عالم بنا ہوا۔ جو کھربا پتی ہے ان کا حال بھی یہ ہے، اس سے پوچھو یار میں بہت کمزور ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں۔ کھربا پتی، کروڑوں کا والا، اربوں والا کے یہی عالم، جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں 100 میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی ذات کا میرے اوپر بڑا کرم ہے۔ 100 میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے، اور جب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کھلے دل سے خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تانگ دستی والا ذہن، ہاتھوں کو دبا کے رکھنا، کمزور، ایسا ذہن نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ بھلائی کرو اس لیے کہ بھلائی والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ بھلائی کرو اور بھلی کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جو کیا مطلب؟ نیکی کرو اس لیے کہ نیکوکار اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو نیکی کرتا ہے اور کرتا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے پر کچھ احباب تشریف لائے، ان میں سے 1 2 4 کو میں نے دیکھ تو لیا، لیکن وہ اپنا جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کپڑا سے اپنا منہ لپیٹا اور چلے گئے۔ جنازہ پڑا تو جب میں ان کو ملا ہوں، میں نے کہا یار میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، لیکن شاید یا تو سردی کی وجہ سے، دسمبر کا مہینہ بزرگوں کی وفات ہوئی ربیع الاول شریف میں، تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ تھی، یا تو آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا سردی کی وجہ سے، لیکن دن کے 11 بجے ہو رہے تھے، 12 بجے رہے تھے جب آپ جنازے سے یہاں سے فارغ ہو کے گئے، آپ ملے نہیں ہیں جلدی، کہتے آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا تھا آپ کو۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم آپ سے چھپ رہے تھے اس لیے کہ ہم جنازہ آپ کی ذات کے لیے نہیں پڑھنے آئے تھے، یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو دیکھ کے، ہم تو اس بزرگ کے جنازے پہ آئے تھے جن کا علاقے میں اپنا نام، ہم اس کے جنازے پہ آئے تھے، ہم آپ کی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو دیکھا تھا، اور بھی دوست تھے، آپ نے مجھے پہچان لیا، باقیوں کو نہیں پہچانا، سب نے اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیے تاکہ ہم آپ کو اس وقت میں نہ ملیں کہ ہم جنازہ پڑھ لیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر کیمرے والے کہتے ہیں ادھر میری اچھی تصویر بنا تاکہ میں ان کو دکھاؤں تمہارے باپ کے جنازے پہ میں بھی آیا تھا، تمہارے باپ کے جنازے پہ میں بھی آیا تھا۔ ایسی صورتحال بھی دنیا میں چل رہی ہے۔ شکر ہے یہاں پر تھوڑا سا رواج کم ہے، یہ جڑا والا سائڈ کو جاؤ نا تو ادھر تو بس کھڑے ہیں اسی کام کو، مرتے دم تک اس کو نہیں چھوڑتے، ساری نیکیاں اس کے گلے ڈال کے بھیجتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ فرمایا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنے والا بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ
او عمرے اور حج کے لیے گھر سے نکلو، جب نکلو تو راستے میں جو آپ کے ساتھ حاجی ہوں ان کے اوپر جو اللہ نے آپ کو دیا وہ بھی خرچ کرو، ہاتھ باندھ کر کے نہ بیٹھا رہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑے انسان، جب حاجیوں کے قافلے جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بڑی دور تک پیدل جاتے تھے، اور کیا فرماتے ہیں، جب وہاں جانا تو مجھ فقیر کو بھی یاد کرو۔ ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور وہ راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو، قافلے والوں کو جو عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہوتے تھے ان کے لیے سیکورٹی گارڈ بھیجتے تھے جو وہاں تک ان کو لے جاتے تاکہ ان کو کسی قسم کا راستے میں پریشانی نہ آئے، تاکہ یہ آرام سے جائیں اور آرام سے واپس آئیں۔ اور جب یہ لوگ جاتے تھے تو ان کا ادب و احترام اتنا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ پوچھنا زاد راب تو نہیں ہے، دیکھنا کسی کے پاس کوئی چیز پھٹی ہوئی تو نہیں ہے، اس کے احرام کی چادریں ہیں کہ نہیں ہیں، پھٹی ہوئی تو نہیں ہے، ان کا جوتا کیسا ہے، اتنا لمبے سفر پہ جا رہا ہے اس کا جوتا چیک کرو۔ اور ایسے لوگ بھی تھے۔ اور پھر میں آخر میں کیا کہتے ہیں، صلاح الدین کے لیے حبیب کے روضے اقدس پہ اسلام کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے محبت، یہ ہے تعلق، اور ہم لوگ اس بات کو بھول گئے، اس لوگ بات کو بھول گئے۔ اب عمرے اور حج رواجی ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجوہات، پہلی وجہ یہ ہے کہ عمرہ شریف والے کے ہاتھ میں پہلے 20,000 روپے کا موبائل ہوتا ہے، احرام باندھا، تصویر بنا دی، ہاں جی یہ کھڑا ہے بزرگ، اس کی زیارت کر لو، بوتار کا بچہ جا رہا ہے، اس کو خدا یاد نہیں، مصطفیٰ یاد نہیں، اس کو موبائل یاد ہے۔ ایئرپورٹ پر اترا پھر تصویریں بنائی، سیلفیاں لے رہا ہے، پھر جب وہاں بیت اللہ شریف میں جاتا ہے پھر کہہ دے اچھی تصویر میری بناؤ نا، تھوڑا سا کسی اور کے ہاتھ میں موبائل پکڑوا دو۔ ظالم، یہاں تو مانگنے کی جگہ تھی تو کیا کرنے آ گئی؟ یہاں تو جگہ تھی۔ اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تیری کعبے پہ نظر پڑے، اگر تیری چیخیں نہیں نکلتی، اگر تیرے دل میں کوئی بات نہیں پیدا ہوتی، تیرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان والوں کی تو حالت یہ ہوتی ہے جب بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے ان کی تو چیخیں نکل جاتی، کیا عالم بن گیا۔ وہاں بھی سیلفی ہے، پھر جب آئے گا سیلفیوں والا حاجی تو اس کا نام بھی ہونا چاہیے، سیلفیوں والا حاجی، مکے والا نہیں، سیلفیوں والا حاجی۔ پھر جہاز کے ساتھ ایک تصویر آ رہی ہے، میں جی حجر اسود کے قریب کھڑا ہوں، اب جی مجھے دیکھ لو، میں ادھر کعبے کے غلاف کے پاس کھڑا ہوں، اب میں رکن یمانی میں ہوں، اب میں حتیم کعبہ میں ہوں، اور بدبخت کیا کر رہا ہے؟ لگا صدا ادھر کیا کرنے آیا؟ کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ کہنے کے یہاں سیلفیوں بنا کے جگہ نہیں ہے۔ سارے راستے میں سیلفیاں بناتا رہا، حبیب کے روضے اقدس پہ گیا، سارے لوگ سلام پڑھ رہے ہیں، یہ سیلفی بنا رہا ہے۔ ظالم، تیرے جانے کا کیا فائدہ؟ تو محبوب کے در اقدس پہ بھی جا کے سیلفیاں بنا رہا ہے، ادھر بھی تیرا یہی عالم ہے۔ پھر واپسی میں آتے، اب یہ عمرہ اور حج رواجی بن گیا ہے، اس کو دین مذہب سے دور کر دیا۔ پہلے لوگ جاتے تھے تو ان پر جاتے ہوئے اثرات ہوتے تھے، واپس آتے کئی کی دیر تک اثرات ہوتے۔ میں ایک بزرگ کو ملنے کے لیے تو اس کو 6-7 سال کا عرصہ ہو چکا تھا عمرہ کر کے، تو میں اس کے بعد جتنی دیر بیٹھا رہا اس نے کوئی بات نہیں کی، مجھے چائے پوچھی، پانی پوچھا، اور اسی وقت میں آرڈر دیا کہ جلدی اس کے لے آؤ، گرمی کا وقت ہے، پانی لے آؤ یہ آؤ۔ اس نے پھر کوئی بات نہیں سنائی، اس نے کہا میں حج پہ گیا تھا، اس وقت میں ادھر سے آ رہا تھا، ادھر میں نے آب زمزم پیا، ادھر سے آیا، ایسی گرمی تھی، وہی باتیں سناتا رہا 2-2.5 گھنٹے میں، یہی اس کا سنتا رہا۔ میں نے پوچھا بزرگوں کی عمر کتنا وقت ہو چکا ہے آپ گئے تھے؟ تو کہتا ہے تو 7-8 سال ہو، 7-8 سال ہو چکے ہیں۔ پھر ان کی وفات ہوئی تو ان کے سکے بھانجے نے مجھے کہا کہ کہنے لگا کہ جب سے ہمارا ماموں عمرے سے واپس آیا ہے اس کی زبان سے سوائے مکے اور مدینے کے ہم نے زندگی میں کوئی لفظ نہیں سنا، حتیٰ
کہ مرتے دم تک دنیا سے چلا گیا، لیکن جب بھی کوئی بات کرتا تھا کہتا ہے مدینے والے کی کیا ہی شان ہے، مدینے والے کے روزے پہ میں اس طرح گیا تھا، ادھر سلام پڑھا، ادھر سلام پڑھا، ادھر کھڑا ہوا، ادھر نفلیں پڑھی، ادھر پڑھی، کسی وقت کہتا ہے مکے میں گیا ادھر پڑھا ہے، فلان جگہ پہ گیا ہوں، فلان جگہ پہ گیا ہوں، یہی بات کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، لیکن اور اس نے بات کرنا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے انسان کے اندر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ فرق آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ الشہر الحرام، ماہ حرام کے بدلے میں ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے، جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔